حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے دل سے برزاء و رغبت اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک و پروردگار، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول و ہادی مان لیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بشارت سن کر حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خوشی ہوئی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہی بات پھر ارشاد فرما دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات دوبارہ ارشاد فرمائی۔ اس کے ساتھ مزید یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور دینی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا عظیم ہے کہ اس عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں 100 درجے بلند فرمائیں گے، جس میں سے 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کا سا فاصلہ۔ یہ سن کر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت وہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ جیسا کہ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام نبی و رسول اسی لیے بھیجے گئے کہ اس کے بندوں کو دین حق یعنی زندگی کے اس خدا پرستانہ اور شریفانہ طریقہ کی دعوت و تعلیم دیں اور اس پر چلانے کی کوشش کریں جو ان کے خالق و پروردگار نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، اور جس میں اس کی دنیا اور آخرت کی اسکول آف صلاح و فلاح ہے، اور جس پر چلنے والوں کے لیے خدا کی رضا و رحمت اور جنت کی ضمانت ہے۔ قرآن مجید کا بیان اور ہمارا ایمان ہے کہ سب ہیں انبیاء رسول علیہ السلام نے اپنے اپنے دور اور دائرہ میں اس کی دعوت دی اور اسی کے لیے جد و جہد کی، لیکن قریباً سبھی کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے زمانے اور ان کی قوم کے شریر و بد نفس لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی دعوت حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ شدید مخالفت و مزاحمت کی اور دوسروں کا بھی راستہ روکا، اور اگر ان کے ہاتھ میں طاقت ہوئی تو انہوں نے اللہ کے نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو ظلم و جبر کا بھی نشانہ بنایا۔ بلا شبہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی دعوت حق کے یہ دشمن انسانوں اور انسانیت کے حق میں سانپوں اور اژدہوں سے بھی زیادہ زہریلے اور خطرناک تھے۔ اس لیے اکثر ایسا ہوا کہ ایسے لوگوں اور ایسی قوموں پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا، اور اسی کے مستحق تھے۔ قرآن مجید میں حضرت انبیاء علیہ السلام اور ان کے شریر و بد نفس مکذبین کے یہ حالات تفصیل سے بیان فرمائے گئے ہیں۔ سب سے آخر میں خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ انبیاء سابقین کی طرح آپ نے بھی قوم کو دین حق کی دعوت دی۔ کچھ نیک فطرت بندگان خدا نہیں آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور کفر و شرک، فسق و فجور اور ظلم و عدوان کی جاہلی زندگی چھوڑ کے وہ خدا پرستانہ پاکیزہ زندگی اختیار کر لی جس کی آپ دعوت دیتے تھے۔ لیکن قوم کے اکثر بڑوں اور سرداروں نے شدید مخالفت اور مزاحمت کا رویہ اختیار کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا، اور آپ پر ایمان لانے والوں پر خاص کر بیچارے غرباء اور ضعفاء پر مظالم اور مصائب کے پہاڑ توڑے۔
مکہ کے یہ اشرار ابو جہل، ابو لہب وغیرہ بلا شبہ اس کے مستحق تھے کہ اگلی امتوں کے معززین کی طرح ان پر بھی آسمانی عذاب آتا اور صفائے ہستی کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین و خاتم النبیین کے علاوہ رحمت العالمین بنا کر بھی بھیجا تھا، اور اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طے فرما دیا گیا تھا کہ آپ کے مخالفین و مکذبین اور ستانے والے خبیث ترین دشمنوں پر بھی آسمانی عذاب نازل نہیں کیا جائے گا، اور بجائے اس کے آپ پر ایمان لانے والوں ہی کے ذریعہ ان کا زور توڑا جائے گا اور دین حق کی دعوت کا راستہ صاف کیا جائے گا، اور انہی کے ہاتھوں سے ان مجرمین کو سزا دلوائی جائے گی، اور اس عمل میں ان کی حیثیت اللہ کے لشکروں اور خداوندی کارگردوں کی ہوگی۔ چنانچہ جب وہ وقت آ گیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مقرر تھا، تو نبوت کے 13ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو مکہ معظمہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ یہ ہجرت دراصل دین حق کی دعوت کے اور اس دوسرے مرحلہ کی ابتدا تھی، جس کے لیے ایمان لانے والے حاملین دعوت کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ مزاحمت کرنے والے اور اہل ایمان پر ظلم و ستم کرنے والے اشرار ناہنچار کا زور توڑنے کے لیے اور دعوت حق کا راستہ صاف کرنے کے لیے حسب ضرورت اپنی جان اور اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور میدان میں آ جائیں۔ اس کا عنوان جہاد و قتال فی سبیل اللہ ہے، اور اس راستہ میں اپنی جان قربان کر دینے کا نام شہادت ہے۔ ناظرین کرام نے اس تمہید سے سمجھ لیا ہوگا کہ کفر و اہل کفر کے خلاف اہل ایمان کی مسلح جد و جہد ہوا، اقدامی ہوں یا مدافعانہ، اللہ اور رسول کے نزدیک اور شریعت کی زبان میں جب ہی جہاد و قتال فی سبیل اللہ ہے، جبکہ اس کا مقصد دین حق کی حفاظت و نصرت یا اس کے لیے راستہ صاف کرنا اور اللہ کے بندوں کو خدا کی رحمت کا مستحق اور جنتی بنانا ہو۔ لیکن اگر جنت اور طاقت آزمائی کا مقصد ملک و مال ہو یا اپنی قوم یا وطن کا جھنڈا اونچا رکھنا ہو، تو وہ ہرگز جہاد و قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ سطور بالا میں جو کچھ عرض کیا گیا، اس سے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جہاد کا حکم و قانون اس لحاظ سے بڑی رحمت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت حق کی تکذیب اور مزاحمت کرنے والوں پر جس طرح کے آسمانی عذاب پہلے آیا کرتے تھے، اب قیامت تک کبھی نہیں آئیں گے۔ گویا جہاد کسی درجہ میں اس کا بدل ہے۔ اس تمہید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل ارشادات پڑھے جائیں، جن میں مختلف عنوان سے جہاد اور شہادت کی سبیل اللہ کے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص بشراست صدر اور دل و جان سے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق اور اسلام کو اپنا دین بنا لے گا، اس کی زندگی بھی اسلامی ہوگی اور اپنے رب کا فرما بردار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندوں کو بشارت سنائی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور جنت ان کے لیے واجب ہو چکی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ بشارت سن کر بے حد خوشی ہوئی، غالباً اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دولت ان کو نصیب تھی
انہوں نے اسی وجد و مسرت کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت اس کو دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرما دیا اور اس کے ساتھ مزید ارشاد فرمایا کہ جس کے عامل کو اللہ تعالیٰ جنت میں 100 درجے بلند فرمائیں گے۔ حضرت ابو سعید کے دریافت کرنے پر کہ وہ کون سا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس سے ہر صاحب ذوق سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں جہاد کی کیسی عظمت اور کیسی رغبت و محبت تھی۔ آگے درج ہونے والی حدیث سے یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ آخرت اور جنت و دوزخ کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کی پوری حقیقت وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہوگی۔ ہمارے اس دنیا میں اس کی کوئی نظیر و مثال بھی موجود نہیں ہے۔ ہمیں بس دل سے مان لینا اور یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ رسول نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ برحق ہے، اور جب وقت آئے گا انشاءاللہ اس کو ہم بھی دیکھ لیں گے۔